مجاہدین دے ذریعے ایک کوئی نعرے ساری زندگی اسی دلیلاں دے دے رہے کہ یا رسول اللہ دا نعرہ لانا جائز ہے، ایک باری لا لو تے جائز ہے۔ بابے نے کہا نہیں یہ محبوب کا نام ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لینا بھی جائز ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور بابا جی اس قوم کو زندہ کر کے چلے گئے، خوشبو کی طرح آئے بکھرے اور حضور کے غلاموں کے سینوں میں عشق رسول کی خوشبو کو ڈالا، خوشبو کو بھی ڈالا اور ساتھ کے بتایا کبھی کبھی یہ خوشبو بنتے ہیں اور جب میدان لگتا ہے تو پھر ان سے بڑا تلوار والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ دونوں رنگ بابا جی نے اپنے پیش کیے، فرمایا پھول بھی اسی ہیں تلوار بھی اسی ہے۔ جس طرح کا پھر میدان لگے گا تو پھر میدان میں آ کر بتائیں گے رسول اللہ کے غلام ایک ہی وقت میں حضرت ابو ہریرہ حدیث بھی پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں رسول پاک کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہے ہیں، صدیق اکبر ایک ہی وقت میں نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں جہاد کا درس بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر مولا حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا جی کربلا کیوں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بس میں رسول اللہ نے خواب وچ ویکھیا۔ حضور نے فرمایا حسین آپ کو جانا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا حضور لازمی جاؤں گا۔ جب کندھوں پر سوار ہو کر کھیلا تو پھر وقت آیا، فرمایا میں اگر اپنے نانا جان کے کندھوں پر کھیلا ہوں تو دین کا مسئلہ آیا تو میں کربلا میں جا کر بتاؤں گا کہ دین کو تخت پر کیسے لایا جاتا ہے اور حضور کے نظام کی بات کیسے کی جاتی ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے سبق دیتا، فرمایا دسو آج مولوی صاحب کہتے ہیں جی حجرے میں بیٹھ کر مسئلہ حل ہو جائے گا، بس ایک بیان ریکارڈ کروا دیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں بتائے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں؟ بتا نا، جب بھی علامہ لفظ شیخ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں جن کا سسٹم ہے بڑا اور جن کا کام ہے۔ علامہ ان کو کہتے ہیں بتائے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں۔ آج کل تو دور وہ ہے کہ مرید نو کھرک بھی لگی ہوئے تھے پیر صاحب کے اندر ہو رہے میں نو ہی نظرانہ دین لگے۔ تو اقبال کہتا ہے بتایا شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں، اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن، پیر ہو تو امام حسین جیسا جو گدی نشین ہے سجادہ نشین ہے آستانہ علیہ سیدہ زہرا تھا۔ لیکن جب دین پر وقت آیا آپ نے فرمایا نہیں اب ایسے نہیں ہوگا، اب میدان میں جانا پڑے گا۔ اور حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کو بھی لوگوں نے جو قریبی لوگ تھے آ کر کہا حضور ہم مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں آپ کو، مخلصانہ مشورہ ہے، کیڑے پاسے ٹور پہ ہو، کلے ہو جاؤ گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے، بیٹھے نظرانے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے مخلص سنگی ہو؟ ان کا جی ہاں۔ فرمایا تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ان کا جی حضور میٹنگ ہوئی ہے، وہ آپ کا ایک مرید تھا سی آئی ڈی میں، وہ کہنے لگا ملفوظات شریف میں لکھا ہے ملفوظات میریہ میں، اس نے کہا حضور میٹنگ ہوئی ہے، گورے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میرے علی کو گولڑے سے نکال دینا ہے، آسمان وال ویکھ کے سید ہو تو ایسا ہو، آسمان وال ویکھ کے تے پٹھاری زبان کے اندر ہنس کے فرمان لگے ماں تے لوح محفوظ نے اندر کوئی اور ہی شے لکھی تکی ہے۔ انہوں نے کہا جی کی تکیا؟ فرمایا اسی گولڑ چوں نہیں جانا بلکہ اسی ویکھیا ہے لوح محفوظ دے اندر لکھیا ہے کہ گورے دا بستر گول ہونے لگے۔ تو جس طرح گورے کا بستر گول ہو چکا ہوا ہے نا، انشاءاللہ اب جتنے لبرل ہیں سیکولر ہیں، یہ چھوٹے موٹے یہ دین کے رستے میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، بابا جی آگے اب ان کا بستر بھی گول ہونے والا ہے۔ امیر محترم کو انہوں نے اس لیے بس جہاں بھی جاؤ بابا جی کی بات کرو، آپ کے سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ علامہ نے فرمایا دسو نا پیر صاحب، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا گیا حضور رہنے دیں جی بس کریں، آپ کیوں میدان میں آئے ہیں؟ فرمایا عقائد متواترہ اسلامیہ پر حملہ ہو اور ہم اندر بیٹھے رہے، فرمایا ایسی فقیری نہیں ہوتی، یہ تو بغیرت فقیری ہے۔ عقائد پر حملہ ہو تو آپ فرماتے ہیں بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی، نہ مجھ سے رسالت پر بات ہو جائے تو پھر فقیر اندر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟
لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کھوتے دی قربانی نہیں ہوندی، سور دی قربانی نہیں ہوندی، اسی طرح ناموس رسالت دے اتے بھی ہر بندہ نہیں قربان ہو سکتا، ایک نمبر مال ہی قربان ہوتا ہے نا۔ بابا جی کے مزار پر جب بھی جائیں دلیری مانگا کریں، شجاعت مانگا کریں، جدو بھی استاد صاحب کو جاؤ، چونکہ استاد صاحب ورگا سخی بھی کوئی نہیں سی تے اے نہیں ہو سکتا تسی جا کے واسطہ دیو کہ حضور اسی بڑی دوروں آئے تو سن دلیری دے دیو، بابا کہے نہیں دینی، کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہے بابے نے تو وہی دینی ہے۔ آپ دلیری مانگا کریں، اکھیاں میٹ کے کمبن نالوں، اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، چپ رہ کے بھی مر جانے، جلیو لبیک والے نال ٹر کے مرے آ جائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ہمارے امیر محترم کو جب جیل شریف میں جانا ہوا تو ان کو ایجنسیز کے لوگوں نے کہا کہ تسی ساڑی گال مان لو، وہ نہیں تھی اسی تو اڈا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیاں گے۔ ظاہر ہے پھر شہزادے ہوئے بڑوں کی اولاد ہے، الولد سر بی ابیہ، بیٹا اپنے باپ کے رتبے کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جو مقامات انسان پر اندر جا کر کھلتے ہیں وہ باہر نہیں کھل سکتے۔ اور پھر بابا جی ساری زندگی ایک ہی تو بات کہتے رہے کہ پترو گال ایک کرو اگلے دا تونتے کاٹ کے رکھ چھڑو۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے، آپ ہماری بات مان جائیں۔ تو امیر محترم مسکرا کر کہنے لگے تسی ساڑا سافٹ ویئر کی اپڈیٹ کرنے اسی تاڑیاں ڈسکا ہی لا کے رکھ چھڑا گا، تسی کی کرنا۔ اس لیے دلیر بن کے، اور امام حسین کا بھی یہی پیغام ہے، ان کا جی کیا ہونا ہے جی آپ واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے مخاطب کر کے کہا، لوگوں کو کہا، شمر کو کہا، اے یزید بے غیرت تراویوں بھی پڑھاندہ سی، داڑھی بھی رکھی سی، جمعہ بھی پڑھاندہ سی۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں حضرت سیدہ زہرا پاک کا بیٹا ہوں، مولا علی کا بیٹا ہوں، نبی پاک کا میں نواسا ہوں؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں تنخواہ یزید دیتا ہے، مجبوری اب ہم نے تو اس کی طرف چلنا ہے۔ جی جاؤ پھر دے نال دعا منگیا کرو تو اڈا عشر یزید دے نال ہوئے، اور مبارک ہو ان کو جو اس وقت بھی امام حسین کے ساتھ تھے اور آج بھی امام حسین کے خادم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تگڑے ہو کے جیو حضور، پتہ نہیں جناب صبح آوے یا نہ آوے کتھے انسان مک جاوے۔ جیڑا حال بارشاہ نے کر چھڑیا جناب بلوچستان دے اندر جا کے ویکھ لو، اے تے بلوچستان دی حالت ہے نا جتھے ساڈے حکمران کہندے نے لاشاں نہیں ہیں، مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ اللہ کرے انہاں دے پتر بھی ہیں جو ڈبن، پھر انہاں نوں پتہ چلے کہ پتر کی ہوندا ہے، دھی کی ہوندی ہے۔ اور باقی یہ سارے حال دے بابا جی دعائیں دے کر گئے ہوئے، بد دعائے جلال، یا اللہ انہاں نوں گن بھی لے تے انہاں نوں چون بھی لے تے 34 ملکاں نے کمیٹی پائی تے وچوں نکلی پی ٹی آئی، تو پھر بھی کہنے نہیں جی اسی کرپشن نہیں کی، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا شرم اور حیا کیا ہوتی ہے۔ تگڑے ہو کے بڑا تھوڑا ویلا رہ گیا نے حضور دی عزت تے گال کرو، حضور دے بابا جی دے مشن تے گال کرو، تاکہ کم از کم ایک گال اسی اپنے واسطے کرنی ہے کہ قبر وچ حضور دے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تسی گال کرو، باقی آگے سائیں آپ ہی فضل فرما چھڑن۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت قبلہ سید سجاد شاہ صاحب بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ظاہر سید ہوتے ہی دلیر ہیں جی، تو انہوں نے یہ عرس پاک کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا، اور پھر تاجدار ختم نبوت کا انعقاد کیا۔ عرس پاک پر جناب ایسے عرس کے صاحب عرس کو بھی لاکھوں اور کروڑوں اور خربوں سلام و جناب۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہمیں بھی حلالی غلام رکھے، نمک حلال رکھے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔